الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تقدیر کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری تقدیر ہی پھوٹ گئی، ہماری تقدیر ہی خراب ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ تقدیر کا شکوہ کرتا ہے تو پھر وہ اللہ سے شکایت بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت اس طرح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے کیا بگاڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا کام ایسا کیوں کر دیا، بہت ساری شکایتیں کرتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ پہ حقیقی توکل نہیں رکھتا، حقیقی بھروسہ نہیں رکھتا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہماری عقل سے بہت اونچے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ہر فیصلہ حقیقت پر، علم پر، حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس واقعے کو سن کر پھر کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کریں گے، اپنی تقدیر کا رونا نہیں روئیں گے۔ آئیے ذرا اس واقعے کو جانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کیسا۔ رات میں جب میں پڑھ رہا تھا تو یہ واقعہ میرے پڑھنے میں آیا۔ اس واقعے کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم کو ہر حال میں اپنے رب پر توکل رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میڈیکل کالج کے کچھ لڑکے ایک بلڈنگ کے نیچے گپ شپ کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اچانک ایک گاڑی آئی، اور گاڑی ایسی آئی کہ وہ جتنے بھی نوجوان کھڑے رہ کے گپ شپ ہنسی مذاق کر رہے تھے ان سب کو اڑا دیا، سب کو مار لگا، سب زخمی ہوئے۔ لیکن بیچ میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا، وہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا، بہت زیادہ سیریس ہو گیا۔ وہ جو نوجوان ساتھ میں تھے اور دیگر لوگوں نے اس نوجوان کو جو بہت زیادہ زخمی ہو گیا، جو میڈیکل کالج کے ہی تھے سب، وہ اٹھا کر ایک ہاسپٹل میں لے کر گئے، دواخانے میں لے کر گئے اور اس کو دواخانے میں بھرتی کر دیا۔ ڈاکٹر آئے، ڈاکٹر نے دیکھا کہ بچے کو بہت زیادہ مار لگا ہے، نوجوان کو بڑا مار لگا ہے، تو انہوں نے علاج معالجہ چالو کر دیا۔ کچھ خون کو چیک اپ کے لیے، جانچنے کے لیے وہ انہوں نے دوسری جگہ لیبارٹری میں بھیج دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایکس رے نکالے۔ جب خون کی رپورٹ آئی، ایکس رے کی رپورٹ آئی، تو ڈاکٹر ان نوجوانوں کے پاس اور ان کے ذمہ داروں کے پاس آ کر کہنے لگا اس نوجوان کا بہت جلد آپریشن کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گردوں میں سے خون رس رہا ہے، خون نکل رہا ہے۔ تو جلدی سے فیصلہ مجھے آپ سنائیے۔ وہ جو نوجوان لے کر گئے تھے اور دیگر جو اس کے رشتہ دار آ گئے تھے اس وقت، ان سے ڈاکٹر کہنے لگا جلدی سے فیصلہ سنائیے، بولے آپریشن کروں کہ مت کرو؟ تو ساروں نے کہا ٹھیک ہے آپریشن کر دیجئے۔ بولے آپریشن سے پہلے اس کے گردے نکال کر لیبارٹری میں بھیجا گیا جانچ کے لیے۔ دیکھیے کتنا پیارا اور حسین واقعہ ہے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے نا، وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ ہماری عقل چھوٹی ہوتی ہے اور اللہ کے فیصلے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے ہماری عقل میں سما نہیں سکتے۔ جب گردوں کو لیبارٹری سے واپس لایا گیا اور پھر اس نوجوان کا آپریشن ہوا، اور الحمدللہ آپریشن کامیاب ہو گیا، آپریشن۔ 2-3 دن کے بعد وہ ڈاکٹر جس نے آپریشن کیا تھا اس نوجوان کا، اس نوجوان کے پاس آیا۔ جب وہ نوجوان ہوش میں آیا، آ کر اس نوجوان کو ڈاکٹر نے سوال کیا، اے نوجوان کیا تو اللہ کو مانتا ہے؟ کیا تجھے موت پر بھروسہ ہے؟ کیا تجھے تقدیر پر بھروسہ ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا ہاں، ہم اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ مجھے تقدیر پر بھی بھروسہ ہے، وہ جو چاہتا ہے تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ مجھے اپنے رب کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگا مجھے پہلے پورا بھروسہ نہیں آتا تھا، لیکن جب میں نے تیرا آپریشن کیا مجھے اس ذات پر پورا بھروسہ آنے لگا۔
نوجوان پریشان ہو گیا، ڈاکٹر کہنا کیا چاہتا ہے؟ نوجوان نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے اللہ کی قدرت کا کرشمہ معلوم ہوا جب میں نے تیرا آپریشن کیا۔ بولے وہ کیسے؟ وہ اس طرح بولے، جب ہم نے تیرے گردے چیک اپ کے لیے، جانچ کے لیے لیبارٹری میں بھیجے تو ہم کو یہ پتا چلا تجھے گردے کا کینسر شروع ہو چکا ہے، تجھے گردوں میں کینسر ہے جس کی شروعات ہے۔ جب ہم نے جانچ کی ہے گردوں کی تو پتا چلا کہ گردوں کا کینسر شروع ہو گیا ہے، اور یہ وہ کینسر ہوتا ہے کہ جب تک یہ پورا جسم میں پھیل جاتا نہیں، یہ جب تک بڑھ نہیں جاتا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ جب تیرا ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی کے ذریعے سے تو گاڑی تیرے گردوں پر لگی، تو زخمی ہو گیا، تو پریشان ہو گیا، تجھے تھوڑی تکلیف ہوئی، لیکن دیکھ اللہ رب العالمین نے تجھے کینسر سے کس طرح بچا لیا۔ جب ہم نے تیرے گردوں کی جانچ کی تو ہم کو پتا چلا تجھ کو گردوں کا کینسر شروع ہو چکا ہے، اور اسی جگہ مار لگا ہے جہاں گردوں کی کینسر کی شروعات ہوئی ہے۔ تو ہم نے جانچ کر کے اس کینسر کا بھی علاج کر دیا ہے، اس کا بھی آپریشن کر دیا ہے، اور اب تو خطرے سے باہر ہے، اب تو خطرے سے باہر ہے۔ اے نوجوان تو اللہ کا شکر ادا کر، اے نوجوان اس اللہ نے تیری زندگی کو بڑھانا چاہا، تیری زندگی کو اور آگے لے جانا چاہا، اس لیے گاڑی سے تیرا آپریشن کرایا، تیرا ایکسیڈنٹ کرایا گاڑی سے، اور جب گاڑی سے تیرا ایکسیڈنٹ ہوا تو گاڑی کہاں لگی؟ تیرے گردوں پر لگی، اور جب ہم نے گردوں کی جانچ کی تو پتا چلا کہ گردوں میں کینسر کی شروعات ہو گئی ہے، اور جب ہم کو پتا چلا ہم نے اس کا علاج کر کے گردوں کو صاف ستھرا کر کے تیرے جسم میں لگا دیا ہے۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو انسان کے حق میں جو فیصلہ کرتی ہے حقیقت پر مبنی فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس واقعے کو سن کر ہمیں چاہیے کہ اللہ ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ کرے اچھا یا برا، ہمیں اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، ہمیں الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ اے اللہ کے بندوں تمہاری عقل بہت چھوٹی ہے، تمہارا دماغ بہت چھوٹا ہے، اللہ کے فیصلے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں جو فیصلہ کر دیتا ہے اس پر تم کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے معاملے میں ناراضگی کا اظہار مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مجید میں یہی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ہر کام کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام کو بناتا ہے اور ان کو ناکام نہیں ہونے دیتا، ان کو ناکام نہیں ہونے دیتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ پر ویسا بھروسہ کریں جیسا اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 3 ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور میں نے کل بتایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اللہ نے یہ صفات بیان فرمایا اپنی آخری کتاب میں کہ وہ صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے۔ صالحین اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے، اللہ کے ولی اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے، متقی اور پرہیزگار اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے، جیسے ان کو کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، کوئی نہیں ہے ساتھ میں، آگ میں ایک دم چھوڑ دیے گئے، اور آگ میں جیسے ہی چھوڑ دیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔
بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور آگ ایسی دہکائی گئی، مفسرین لکھتے ہیں اتنی اونچی آگ دہکائی گئی، اگر پرندہ چل جائے اس آگ کے اوپر سے جل کر بھن کر جو ہے خاک ہو جائے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر بھروسہ دیکھیے، ڈالے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو پکار رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ ہی پر ہے، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے اور وہ بہترین ولی ہے۔ یہی بات ہمارے آخری نبی نے بھی کہی، جب آپ کو آ کر خبر دی گئی کہ مشرکین کفار آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ پر حملہ ور ہونا چاہتے ہیں، تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ایمان میں اور مضبوطی پیدا ہو گئی، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں، نہ جھجکتے ہیں، نہ خوف میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو جب یہ آ کر خبر دی گئی کہ مشرکین اور کفار آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ارے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کریں، حالات کیسے بھی ہوں۔ اچھے حالات سے اگر گزر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور برے حالات سے اگر گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اس میں میرے رب کی کوئی حکمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے برے حالات سے گزار رہا ہے، یا تو اللہ میری آزمائش کر رہا ہوگا یا میرے گناہوں کی مجھے سزا دے رہا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے لو لگائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کرے، لیکن یہ یاد رکھے کبھی بھی اپنے رب سے بددل نہ ہو اور ہمیشہ اپنے رب پر توکل کرے، ویسا ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر میں اور آپ حقیقی توکل کریں گے، حقیقی بھروسہ کریں گے اللہ تعالیٰ پر، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کے راستے پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اسی کو شاعر نے کہا، کیا کہا شاعر نے؟ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں پر کوئی سوال نہیں۔ شاعر نے کتنی پیاری بات کہی ہے دیکھیے، اور اپنے شاعرانہ انداز میں یہ حق ادا کر دیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں۔ اگر اللہ ہم کو کچھ دے دے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نہ دے تو کوئی ملال نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں پر کوئی سوال نہیں۔ تو یہ آج کا درس ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے، آج کی گفتگو ہمیں یہ سمجھاتی اور بتاتی ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہے، اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم ایسے راستے سے ان کو رزق دیں گے جہاں ان کا گمان بھی نہیں جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس درس کے ذریعے سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ویسا بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی ذات پر جیسے اس کے اہل ایمان بندوں نے کیا ہے، اور ایسا بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفوا على الايمان۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين۔